لہذا پس منظر یہ ہے دینی اداروں کی کہ انگریز نے ایک منصوبے کے تحت 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے یہاں جو ادارے قائم تھے ان تعلیمی اداروں میں عصری علوم بھی پڑھایا جاتا تھا اور دینی علوم اسلامیہ بھی وہاں سکھایا جاتا تھا. یعنی ادارے سے جو بھی فاضل نکلتا ایک طرف اگر ان کو دینی علوم اور علوم اسلامیہ پر عبور حاصل تھا تو دوسری طرف ان کو عصری اور فنی علوم پر بھی عبور حاصل تھا. لیکن جب انگریز نے اس خطے پر تسلط قائم کی، مسلمانوں کی سیاست انہوں نے ختم کی، مسلمانوں کی نظام حکومت پر انہوں نے قبضہ کیا، اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا گیا، معیشت انہوں نے اپنے کنٹرول میں لی، تو پھر مشورہ یہ ہوا اب مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تعلیمی نظام تبدیل کریں. اگر مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا ہے تو تعلیمی نظام میں تبدیلی لے کے آؤ. تو انہوں نے یہی اپنایا کہ جب مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں میں جس تعلیمی نظام کی وجہ سے، جن علوم کی وجہ سے اس میں حریت اور آزادی کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، جہاد کا ایک جذبہ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. لیکن حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کرنے سے پہلے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے سے پہلے علماء کا خاتمہ کرنا ہوگا. علماء کا خاتمہ کرنے سے پہلے تعلیمی اداروں کا خاتمہ کرنا ہوگا. صرف دلی میں 1000 تعلیمی ادارے تھے، تمام اداروں کو ملیامیٹ کیا گیا. اور رد عمل میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ادب کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد انہوں نے رکھ لی. اور اس میں منصوبہ یہ تھا کہ ایک تو علی گڑھ یونیورسٹی کی نظام تعلیم اس طرح بنائیں گے جس میں علوم اسلامیہ اور علوم دینیہ کا نمونہ بھی نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی نصاب تعلیم سے، اس کی سلیبس سے علوم عربیہ نکال دیے، فارسی زبان نکال دیا، علوم دینیہ اور علوم اسلامیہ انہوں نے نکال دیے. صرف عصری علوم جس کا تعلق مادے اور فن سے تھا، اس بنیاد پر علی گڑھ یونیورسٹی کو انہوں نے کھڑا کیا. مقصد کیا تھا؟ سازش یہ تھی کہ اس خطے کی نوجوان اگرچہ مسلمان ہوگا، اس خطے کا نوجوان اگرچہ مسلمان ہو، قوم مسلمان ہو، لیکن سوچ اور ذہنیت، نظریہ اور فکر انگریز کا ہونا چاہیے. یعنی وہ اس خطے کے رہنے والوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، ذہنی طور پر غلام بنانا چاہتے تھے. لیکن غلام بنانے کے لیے ذہنی طور پر ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس ادارے کی قیام اور اس کا سلیبس، اس کا نصاب تعلیم وہ رکھا گیا جس میں دینی علوم کو نکال دیا گیا. وہ دینی علوم جس سے حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ نکال دیے. کیا مطلب؟ آپ نے مسلمانوں کو اپاہج کیا. وہ ادارے جن اداروں میں دینی اور عصری دونوں علوم سکھائے جاتے تھے، پڑھائے جاتے تھے، انگریز نے منصوبے کہتے تھے ان اداروں کو ملیامیٹ کیا اور خاک سے خاک میں ملا دیا اس کو. لیکن وہ ادارہ قائم کیا جس ادارے سے تمام علوم دینیہ اور اسلامیہ اسے نکال دیا. مقصد کیا تھا؟ ایک
غلام مسلمان کی تیاری، اس مسلمان کو، اس جنریشن کو، اس خطے کو وہ مستقبل، وہ قوم دینا جو جسمانی طور پر بھی غلام ہو، نظریاتی اور فکری طور پر بھی غلام ہو. اس بنیاد پر انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. تو لہذا اگر علم تقسیم کیا ہے، مسلمانوں نے تقسیم نہیں کیا. آج جو تقسیم نظر آ رہا ہے کہ دینی علوم اور عصری علوم، دینی علوم اور دنیاوی علوم، دینی علوم، اسلامی علوم، فنی علوم، یہ تقسیم علماء نے نہیں کی. یہ تقسیم علماء نے نہیں کی، یہ تقسیم انگریز نے کی. مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام بنا دیا جائے، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کیا جائے. یہ مقصد تھا. جب شیخ الہند آیا، جیل سے سب سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی گئے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے علی گڑھ گئے، علی گڑھ، اور ان کو یہ تجویز دی کہ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسی ادارے کی قیام عمل میں لائے جس میں 1857 سے پہلے جو نصاب تعلیم تھا وہ نصاب تعلیم ہم رائج کریں، جس میں عصری علوم بھی ہو، فنی علوم بھی ہو، دینی علوم بھی ہو. لیکن شیخ الہند اور ان کی ساتھیوں کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا. اس امر مجبوری کی بنیاد پر، اس امر مجبوری کی بنیاد پر کہ منصوبہ اور سازش یہ تھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. کیوں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انگریز کا منصوبہ یہ تھا، انگریز کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں حریت اور آزادی کا جذبہ ختم ہو جائے. انگریز کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمان کو جسمانی اور ذہنی اور نظریاتی طور پر غلام بنایا جائے. انگریز کا یہ منصوبہ تھا کہ ہو تو مسلمان لیکن اس کی کوپڑی میں نظریہ اور ذہنیت انگریز کا ہو، غلام ہو میرا، حکم میرا چلے گا. دارالعلوم دیوبند نے جب کوشش کی جوڑنے کی، لیکن اس زمانے کے یونیورسٹی قائم کرنے والوں اور سرپرستی کرنے والوں نے علماء کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے علم تقسیم کرنا تھا. کیوں؟ منصوبہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی کمر کی ہڈی کو توڑنا ہے تو تعلیم کو تبدیل کرو، نظام تعلیم کو چینج کرو. یہ منصوبہ تھا. تو دارالعلوم دیوبند قائم ہوئے. اس میں علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہ قوم تیار کریں گے، ہم وہ افکار، وہ نظریات تیار کریں گے جو مسلمان بھی ہوگا، عمل بھی مسلمان کا ہوگا، اور نظریاتی اور ذہنی اور فکری طور پر بھی مسلمان ہوگا. کیوں؟ انگریز کی کوشش یہ ہے کہ قوم کو اسلام سے دور کیا جائے، قوم کو دین سے دور کیا جائے. لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قوم کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے تاکہ قوم اور اسلام کے درمیان فاصلے ختم ہو جائے. اس بنیاد پر دارالعلوم دیوبند کی قیام عمل میں لایا گیا. اس وقت بھی دینی مدارس کی مخالفت کی گئی، بلکہ یہ تعلیمی ادارہ جو آج جامعہ دارالعلوم سوات کی جو صورت، جو شکل ہے، یہ وہ شکل ہے جس میں عصری علوم بھی ہے، فنی علوم بھی ہے اور دینی علوم بھی ہے. 1857 کا جو تصور تھا اس مدرسے میں، یہ مدرسہ اس تصور، اس نظریے، اس کردار کا عملی نقشہ ہے جس میں سوات کے نوجوانوں کو عصری علوم بھی پڑھایا جاتا ہے اور دینی علوم بھی پڑھایا جاتا ہے. اور یہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اگر آپ نے
دنیا میں اپنے دشمن کو، دین کی دشمن کو شکست دینا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، تعلیمی میدان میں مضبوط کرو، زندگی کی ہر شعبے میں اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آج آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مدرسے میں عصری علوم نہیں ہے، مدرسے میں انگریزی نہیں پڑھایا جاتا، مدرسے میں اردو اور مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جاتا۔ میں نے آپ کو کہہ دیا مدرسے میں تو یہ تھے، یہ دونوں علوم تھے، لیکن کس نے یہ تقسیم پیدا کی؟ کس نے یہ علوم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم کیا؟ علماء نے نہیں کیا یہ تقسیم۔ آج بھی علماء کی یہ کوشش ہے، جو دارالعلوم سوات اس کا عملی نقشہ ہے، جس میں ایک طرف دینی علوم بھی ہے، دوسری طرف پبلک سکول بھی ہے، اس میں عصری اور فنی علوم بھی ہے، دونوں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور ہمیں ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے ہر ادارے میں مولوی ہو۔ اگر آپ پاکستان کی سسٹم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اس کرپٹ سسٹم میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، پاکستان کی اس کرپٹ سسٹم میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ دونوں علوم حاصل کریں، تاکہ ایک طرف آپ کے پاس دینی علوم ہو، تاکہ آپ کے علم کے مطابق آپ میں دیانت کا جذبہ ہو، اور دیانت کا تقاضا یہ ہے پھر آپ کرپٹ آفیسر نہیں ہوں گے، پھر آپ کرپٹ وزیر نہیں ہوں گے، پھر آپ کرپٹ مشیر نہیں ہوں گے، پھر آپ کرپٹ حکمران نہیں ہوں گے، کیوں؟ آپ کے سینے میں دیانت کا جذبہ ہوگا۔ آپ حکمرانی اور حکومت کو، اس سرکاری منصب اور کرسی کو، وہ کرسی اسسٹنٹ کمشنر کی کرسی ہو، وہ کرسی ڈپٹی کمشنر کی کرسی ہو، وہ کمشنر کی کرسی ہو، وہ ایس پی، ایس ایس پی، ڈی پی او یا آئی جی پولیس کی کرسی ہو، اگر اس پر یونیورسٹی کا فاضل خوبصورت نظر آ رہا ہے تو ایک مدرسے جامعہ دارالعلوم سوات کا عالم دین بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب آپ وہاں اس کرسی میں بیٹھیں گے تو ایک طرف آپ کے پاس فنی اور عصری علوم کا ہتھیار ہوگا، دوسری طرف آپ کے پاس دینی علوم کا ہتھیار ہوگا۔ دینی علوم کے ذریعے آپ دیانت قائم کریں گے، دینی علوم کے ذریعے آپ انصاف کریں گے، دینی علوم کے ذریعے آپ رشوت کا راستہ روکیں گے، دینی علوم کے ذریعے آپ خیانت کا راستہ روکیں گے، آپ چوری اور کرپشن کا راستہ روکیں گے، آپ ریاست کے لیے دیانت کے ساتھ کام کریں گے۔ اور دوسری عصری علوم کے ذریعے عصری تقاضوں کو آپ پورا کریں گے۔ جب آپ اس قسم کے آفیسر پیدا کریں گے، اپنے تعلیمی اداروں سے اس قسم کی نوجوان پیدا کریں گے، اور ارادہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے ہر ادارے میں سول بیوروکریسی میں ہو، ملٹری بیوروکریسی میں ہو، پاکستان کی نظام سیاست اور نظام حکومت میں جب اس قسم کے لوگ اندر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں ایران کو، آج کہا جاتا ہے کہ ایران میں مولویوں کی حکومت ہے۔ جس مسلک سے بھی ایران کا تعلق ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، جس بھی مسلک سے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن عالمی شیطانی طاغوتی قوتوں کی جنگ نہ سنی سے ہے نہ شیعہ سے ہے، اس کی جنگ اسلام سے ہے، اس کی جنگ دینی اسلام سے ہے۔ وہ فرق یہ نہیں کرتا کہ اس دینی اسلام کے پیچھے شیعہ مسلک کڑا ہے یا اس کے پیچھے سنی مسلک کڑا ہے۔ آپ کے سامنے ہے بشار الاسد کون تھا؟ بشار الاسد تو شیعہ تھے، لیکن امریکہ نے کیوں کہا کہ آپ میرے لیے ناقابل برداشت ہے؟ صدام کون تھا؟ صدام سنی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنی کو بھی ماریں گے، وہ شیعہ کو بھی ماریں گے۔ کرنل قذافی کون تھا؟ وہ سنی تھا، اس کو بھی مار دیا۔
حسنی مبارک مصر کا کون تھا؟ وہ سنی تھا، لہٰذا سنی کو بھی نشانہ بنایا گیا، شیعہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان ریاستوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جس میں اکثریت شیعہ کی تھی، ان ریاستوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جن ریاستوں میں سنی کی حکومت تھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا تعلق، اس کی دشمنی نہ شیعہ سے ہے نہ سنی سے ہے، اس کا تعلق اپنے مفادات سے ہے۔ لہذا جب ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولویوں کی حکومت ہے، تو کس طرح مولویوں کی حکومت قائم ہوئی؟ انہوں نے یہی کچھ کیا کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ایسے نوجوان تیار کیے، انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے، اپنے مدرسوں سے ایسے نوجوان تیار کیے گئے جو آج ہر ادارے میں، اس کے ملٹری بیوروکریسی میں بھی، اس کی سول بیوروکریسی میں بھی، سول انتظامیہ میں بھی، حکومت میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کا تعلق دین سے بھی ہے اور دنیا سے بھی ہے۔ اگر آپ اس کرپٹ سسٹم کا خاتمہ چاہتے ہیں، ان چوروں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ان لٹیرے حکمرانوں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آپ کے پاس عصری علوم کا ہتھیار بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس دینی علوم کا ہتھیار بھی ہونا چاہیے۔ لہذا دارالسوات اس کا عملی نقشہ ہے۔ اس لیے ہم اس مدرسے کی نظام تعلیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم تمام تعلیمی اداروں کو، دینی مدارس کو یہی کہتے ہیں کہ اپنی نظام میں حکومت کی سرپرستی کے بغیر، حکومت کی معاونت کے بغیر، حکومت کی مالی مدد کے بغیر، جس طرح آپ دینی اداروں کو جس دیانت کے ساتھ آپ چلاتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، ان اداروں میں عصری اور فنی علوم شامل کرے، دنیا کو بتاؤ کہ یہ ہے میری فنی اور عصری علوم۔ آپ خود دیکھیے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ خود دیکھیے۔ اگر میں بات کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ مولوی تنگ نظر ہے، مولوی انتہا پسند ہے۔ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں 77 سال سے جو حکمراں، جو طبقہ اس ملک پر حکمرانی کر رہا ہے، یا تو وہ خاکی لباس والے ہیں یا سیاہ لباس والے ہیں، یا تو سیاہ کوٹ میں حکمرانی کرنے والے ہیں، یا تو سیاہ شیروانی والے ہیں یا خاکی لباس والے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے آپ نے سیاسی میدان کو، پاکستان کو کہاں کھڑا کیا ہے؟ سیاسی میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ معاشی میدان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ امن و امان اور سیکورٹی کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تعلیمی نظام میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تہذیب میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ جب آپ کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے، آپ کی سیاست تجارت اور منافقت اور جھوٹ پر کڑی ہے، اور ملک میں کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، تو جب آپ 77 سال سے ملک کو تعلیم بھی نہ دے سکے، آپ معیشت بھی نہ دے سکے، آپ ایک صاف اور شفاف سیاست بھی نہ دے سکے، آپ ایک صاف اور شفاف حقیقی جمہوریت بھی نہ دے سکے، آپ ملک کو امن بھی نہ دے سکے، پھر آپ نے 77 سال میں کیا ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ بنگلہ دیش تعلیم میں آپ سے آگے ہے، انڈیا تعلیم میں آپ سے آگے ہے، سری لنکا اور مالدیپ تعلیم میں آپ سے آگے ہیں، یہ سارے ممالک معیشت میں بھی آپ سے آگے ہیں، سیکورٹی میں بھی آپ سے آگے ہیں۔ ایون افغانستان میں 45 سال سے لڑائی ہے، اس کی معیشت پاکستان سے مضبوط ہے۔ پاکستان دنیا جہان کا مقروض ہے، ایک پیسہ ایک روپیہ بھی پاکستان کا اپنا نہیں ہے، سارے قرضوں کے اور خیرات کے پیسے۔ اگر عالمی بینک میں ان کے پیسے پڑے ہیں، یا تو قرضے کی پیسے ہیں یا صدقے اور خیرات کے پیسے ہیں۔ لیکن آپ کے مقابلے میں آپ کی پڑوس میں افغانستان ہے، 45 سال سے افغانستان میں لڑائی ہے، ایک ٹکا، ایک آنا، ایک پیسہ، ایک روپیہ، ایک افغانی بھی مقروض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی 1 روپیہ آپ کے 5 روپے، اس کی 1 لاکھ روپے میرے 5 لاکھ روپے،
اس کی معیشت کیوں مضبوط ہے؟ اس کی امن و امان مثالی ہے، آپ میں کیوں امن و امان نہیں ہے؟ اس لیے سوال پھر مجھ سے نہیں کیا جاتا، سوال سوات کے عوام سے نہیں کیا جاتا، سوال دینی مدارس سے نہیں کیا جاتا، سوال علماء سے نہیں کیا جاتا کہ اس ملک کی ناکامی میں ہاتھ کس کا ہے، رول کس کا ہے اور کردار کس کا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ 77 سال اس ملک پر حکمرانی کس نے کی ہے؟ جس نے حکمرانی کی ہے پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار وہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو دینی مدرسے سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو علماء سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو دینی علوم اور اسلام سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو پشتون سے خطرہ نہیں ہے، پشتون قوم سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو بلوچ قوم سے خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو 77 سال جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے ان سے خطرہ ہے پاکستان کو۔ پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو نظام سے خطرہ ہے، پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے خطرہ ہے۔